Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. تو چلیں دوستوں اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہیں کہ میں نے پچھلے ٹاپک میں اس کے پارٹ 1 میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کی تھی اس موضوع کے اوپر کہ نبی کو نبوت کیسے ملی، اور صحیح البخاری کی میں نے جو حدیث ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کی تھی. تو اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کو نبوت جو ہے وہ غار حرا کے اندر ملی ہے، جب وہ وہاں پر جا کر کے اکیلے رہا کرتے تھے. تو ایک ہیبت ناک ایک فرشتہ، جس کو فرشتہ کہا گیا ہے، جس کا نام جبریل بتایا گیا ہے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ پڑھ اس کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہوا ہے، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. تو پہلا دعویٰ اللہ کی طرف سے آتا ہے، نبی کے لیے پہلا میسج آتا ہے، نبی کے لیے پہلی جانکاری آتی ہے، فرشتہ لے کر کے آتا ہے. اور دوستو بڑی افسوس کی بات ہے اور بڑی مذاق خیز بات ہے کہ ایک ڈیوائن ریولیشن میں ایک فرشتے کے ذریعے اللہ اپنے پیارے نبی کو پہلی ایک وحی بھیج رہا ہے، اور وہی وحی میں وہ غلط باتیں کر رہا ہے. غلط بات ان دا سینس وہ کہتا ہے کہ اس کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. یعنی کہ یہ انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیت اور انسان کی ماں کے پیٹ میں اس کے اعضاء، اس کے انگ بننے کی اور اس کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے. لیکن دوستو جب آپ اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے میڈیکل سائنس اور بایولوجی کو آپ پڑھتے ہیں، ایمبریولوجی میں آپ جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ آنے سے لے کر کے پیدا ہونے تک کوئی بھی سٹیج ایسی نہیں ہے جب وہ بچہ جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہو. ایک بھی سٹیج نہیں ہے. تو یعنی کہ وہ شکل و صورت اس بچے کی ہوتی ہی نہیں ہے جس شکل و صورت کا بیان پہلی ہی آیت میں اللہ فرشتے کے ذریعے نبی کو پہنچا رہا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسی ریولیشن کے ساتھ نبی کی نبوت جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے شروع ہو رہی ہے، جو کہ غلط ہے. کے بعد میں نبی واپس آتا ہے اور آ کر کے اس کو خدیجہ جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہے، جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس آنے والا کوئی شیطان یا کوئی جن نہیں ہے جو اس کی جان لے لے گا، جس سے محمد ڈرا ہوا ہے، بلکہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہے جو کہ وہی لے کر کے نبیوں کے پاس آتا ہے. اس کے بعد میں کچھ ٹائم تک ریولیشن آتی رہتی ہے. ورقہ بن نوفل کہتا ہے اپنی بات کو، اس بات کو کہہ کر ختم کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو تیرے قبیلے والے ہیں، جو تیرے خاندان والے لوگ ہیں، وہ تیرے کو جو ہے تیاگ دیں گے، تجھے نکال دیں گے اپنی زمین سے اور تیرے اپوزٹ کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر ایسی سچویشن میں اس وقت زندہ رہا تو میں ڈیفینیٹلی تمہیں سپورٹ کروں گا. لیکن دوستو بات یہ ہے کہ جب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ نبی ہے اور اس کے اوپر ریولیشن، اس کے اوپر وہی آ گئی ہے، یعنی کہ اس کو نبوت مل چکی ہے اور نبوت کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو اصل معنی میں تو یہ چاہیے تھا ورقہ بن نوفل کو کہ اگر وہ اس بات کا قائل تھا اور اس بات کو مانتا تھا کہ واقعی نبی کو نبوت مل چکی ہے اور یہی نبی ہے اور اس کے بعد جبریل فرشتہ آیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ تبھی کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو جاتا. لیکن دوستو ایسا نہیں ہوا، وہ مسلمان نہیں ہوا. یہاں تک کہ بہت سارے ریولیشن اس کے بعد بھی نبی پر آتی رہی، اور اسی حالت میں ایک دن ورقہ بن نوفل جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا، مر گیا، یعنی کہ وہ کرسچینٹی پہ ہی ختم ہو گیا، باوجود اس کے کہ نبی جو ہے وہ آ چکا تھا اور نبی کو جو ہے نبوت مل چکی تھی. اب دوستو یہ انسان بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلا گیا، لیکن اس انسان نے کیونکہ محمد کو یہ بتایا تھا کہ تم نبی ہو اور تمہارے ساتھ ایسے ایسے حالات پیش ہونے والے ہیں جس کا پتہ صرف اللہ کو ہو سکتا ہے غیب کے علم کے تحت، لیکن یہ ورقہ بن نوفل تو اللہ کے برابر کا نکلا جس کو آنے والے وقت کا پتہ ہے، غیب کا پتہ ہے. اور دوستو اگر کچھ لوگ اس کی ایگزامپل یا آرگومنٹ دیں گے کہ بھائی وہ اس لیے اس نے بتا دیا کیونکہ وہ اسکالر تھا گوسپل کا اور گوسپل میں ایسا لکھا ہوا ہے، تو دوستو یہ بھی ڈبنک یہاں پر ہو جاتا ہے آرگومنٹ کہ گوسپل میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. آنے والے مسیح کے بارے میں ایسی کوئی بھی چیز گوسپل کے اندر بھی لکھی ہوئی نہیں ہے جس سے وہ ورقہ بن نوفل کو یہ بات پتہ ہو سکتی تھی کہ لوگ اس کو بائیکاٹ کر دیں گے. لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتا اور مر جاتا ہے، اور جیسے ہی ورقہ بن نوفل مرتا ہے تو اس کے بعد بہت لمبے وقت تک ڈیوائن ریولیشن یعنی کہ وہی آنا جو ہے وہ نبی کے اوپر بند ہو جاتی ہے. تو جب اس کے اوپر وہی آنا بند ہو جاتی ہے تو محمد جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس ٹینشن میں رہتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ اگر اللہ محمد سے ناراض ہو گیا تو پھر دوستو ایسی سچویشن میں اور ایسی حالت میں
उसके पास वही नहीं आ रही है, जिससे परेशान होकर के नबी जो है वो कई बार पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और वहां से उसने कूद करके अपनी जान देने की कोशिश की। और ये जितनी भी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें दोस्तों मेरी नहीं बल्कि अहादीस के अंदर इसका जिक्र बाकायदा किया गया है। और ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेंशन है इनकी अपनी हदीसों के अंदर। सो जब फिर कुछ दिन के बाद जो है अचानक से एक दिन तो जिब्रील फिर से हाजिर हो जाता है मोहम्मद के सामने और आकर के वो जो है कहता है कि भाई अल्लाह ने मुझे हुक्म नहीं दिया था तुम्हारे पास वही लाने का, तो लिहाजा अब हुक्म दिया तो मैं फिर से वही लेकर के आ गया हूँ। और उसके बाद ये वही का जो सिलसिला है वो मोहम्मद की आगे की 20 साला जिंदगी में जिन्होंने नबूवत का दावा कर दिया, उसमें एक तो जो है एक फीमेल भी है जिसका नाम सज्जा है, और एक जो है मुसलमा है जिसको मुसलमा बिन कज़्ज़ाब कहते हैं मुसलमान। मोहम्मद ने उसका नाम उसको मुसलमा बिन कज़्ज़ाब के नाम से लेटर लिखा था जहाँ से उसका नाम कज़्ज़ाब पड़ा। और एक और शख्स है उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उसने भी नबूवत का दावा किया था। इसके अलावा मलिक बिन नुवेरा नाम का एक शख्स है जो कि मुसलमान हो गया था और वो मोहम्मद को ज़कात दिया करता था और मोहम्मद ने उसको अपने कबीले यानी कि अपने ट्राइब से ज़कात वसूल करके वो ज़कात जो है मदीना की रियासत को पहुंचाने का जिम्मा दिया था। लेकिन जब मोहम्मद मर गया तो मलिक बिन नुवेरा ने अबू बकर को ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये चौतरफा चार जो है एंटिटी हो गए मुसलमानों के उस वक्त के, और उन्होंने जो है इस्लाम के साथ जंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जो पूरे अरब के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई थी मोहम्मद के ज़माने में, मजीद अलग अलग जंगें करके, जैसे जंग बदर, जंग अहद, जंग खंदक, है ना, जंग मुता, ये इस तरह की सारी करने के बाद में जो हुई थी, ये जो है वो श्रिंक होने लगी और ये सिमट करके सिर्फ और सिर्फ मदीना और उसके आसपास के इलाके में है। तो उस वक्त के सबसे बड़े जो जंगजू थे उसका नाम था खालिद बिन वलीद। तो खालिद बिन वलीद को जो है अपॉइंट किया गया कि वो इन सब का जो है हैंडल करे, इन सबको सारी के सारे फितने को ख़त्म करके और दीन को आपस से स्टैब्लिश करे। तो इनकी बहुत सारी जमातों में जो है 11 जमातों में इनको तकसीम कर दिया अबू बकर ने, तो जिसमें से कुछ लोगों को इन्होंने रोमन के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा हुआ था मोहम्मद साहब ने पहले से। तो अबू बकर ने उसको वापस नहीं बुलाया, उस टीम को, उस जमात को, ये कह करके कि जिस काम के लिए रसूलुल्लाह ने भेजा है मैं उसको रोक नहीं सकता। और इसके अलावा खालिद बिन वलीद को एक टुकड़ी दे करके उसने उनकी मदद के लिए भेजा और कहा कि वहां से जब तुम रोमन के साथ जंग लड़ करके फारिग हो जाओ तो तुम आकर के इस टीम को ज्वाइन कर लेना जो मुसलमा बिन कज़्ज़ाब और सज्जा के साथ लड़ने जा रही है, क्योंकि सज्जा जो फीमेल प्रॉफिट अपने आप को कह रही थी, उसने जाकर के मुसलमा बिन कज़्ज़ाब के साथ अपनी फौज को मिला लिया और उसने मुसलमा बिन कज़्ज़ाब के साथ जाकर के शादी कर ली थी, तो जिसकी वजह से उनके जो कबीले थे दोनों एक हो गए थे और उनकी फौजें दो की जगह मिलकर के एक बहुत बड़ी फौज यानी कि तकरीबन 40,000 की फौज उसके पास आ गई थी उस वक्त, जिस वक्त मुसलमानों के पास तकरीबन 11,000 की टोटल फौज थी। तो ये जंग यमामा नाम से फिर एक जंग होती है जिसमें मुसलमा बिन कज़्ज़ाब जो है वो मारा जाता है और ओवरऑल ये फिर से कॉन्कर कर लेते हैं सारे अरब को। उसके बाद में उमर मर जाता है और उसके बाद खिलाफत आती है उमर की, और उमर जो है फिर अपनी इस खिलाफत को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है और वॉर जो है वो बिगिन रहती है। तो दोस्तों मेरा जो है मकसद आज ये हिस्ट्री पर बात करना नहीं है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दिया है कि किस किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें बिल्डअप की गई हैं। और जैसे कि पिछली स्ट्रीम में मैंने आप लोगों को ये बताया था पूरा एक नैरेटिव के साथ में और पूरी पॉसिबिलिटीज और जितनी भी चीजें मेंशन की गई हदीसों में, शरीयत की किताबों में, कुरान के अंदर जो आयतें हैं उनको देखते हुए, और इसके अलावा जितनी भी हिस्टोरिकल एविडेंस इस्लाम के मुताबिक हमारे पास मौजूद है उनको देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि ये दो तरह के कुरान, दो तरह के दीन और दो तरह के मोहम्मद के कैरेक्टर की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज 99% पॉसिबिलिटीज इसलिए हो सकती है कि जो जंग ओहद में जिस मोहम्मद के ऊपर अटैक किया था खालिद बिन वलीद की टुकड़ी ने पीछे से आकर के, और उसको सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए 9 लोग थे जिनमें से 7 मारे गए और 2 भाग गए थे। तो फिर वहां पर उन्होंने मोहम्मद के 3 दांत तोड़ दिए, उनको मारा इस वजह से, तो 3 दांत टूट गए।
تو وہاں پر ان کو زندہ چھوڑنے کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا. تو ان کو قتل کر دیا گیا اور محمد کے بالکل ہم شکل دکھنے والے مصعب بن عمیر کو اس کی جگہ پر ابو سفیان اور عمر اور خالد بن ولید نے تعینات کر دیا, کیونکہ خالد بن ولید اور ابو سفیان اس وقت اپوزٹ فوج میں تھے, لیکن عمر جو ہے اس وقت مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا. لیکن ایسا لگتا ہے ان کی آپس کی بات چیت سے, جیسا کہ وہ ان کو قتل کرنے کے بعد یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر مارا گیا اور نبی کے دانت ٹوٹ گئے, تو یہ لگتا ہے کہ جب ابو سفیان عمر سے پوچھتا ہے کہ کیا محمد مارا گیا ہے, کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف محمد کو قتل کرنا ہے اس وار میں, تو ہم واپس چلے جائیں, تو عمر کہتا ہے کہ نہیں, وہ زندہ ہے, وہ تمہاری بات کو سن رہے ہیں. تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بات چیت جو ہے وہ اور بھی کچھ زیادہ ہوئی, اور انٹرنل طور پر عمر جو ہے وہ ابو سفیان اور خالد بن ولید کی فوج کو سپورٹ کر رہا تھا, اور ایکچولی انہوں نے ایک پورے پولیٹیکل پلان کے مطابق محمد کو قتل کر کے اس کی جگہ ہو بہو ان کی شکل کے دکھنے والے مصعب بن عمیر کو جو ہے وہ نبی بنا کر کے بیٹھا دیا. اب جیسا کہ اس کو نبی بنا کر کے بٹھایا ابو سفیان نے, عمر نے اور خالد بن ولید نے, تو ان سارے کے سارے لوگوں کا اسلام میں آ جانا اور مسلمان ہونا ضروری تھا, کیونکہ عمر تو اس وقت مسلمان ہو چکا تھا, لیکن خالد بن ولید اور ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور ان کو اس نبی کو اپنے اشارے پر چلانے کے لیے اور کٹ پتلی کی طرح استعمال کرنے کے لیے ان دونوں کا مسلمان ہونا ضروری تھا. تو لہٰذا انہوں نے بھی خانہ پورتی کے طور پر دونوں نے اسلام کو قبول کر لیا کچھ ہی وقت میں. اور جب اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا تو بہت دنوں تک جو ہے وہ ابو سفیان کے بارے میں, بلکہ آخر تک لوگ یہ کہتے رہے کہ اس نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی بار کلمہ پڑھا ہے جس دن یہ مسلمان ہوا تھا, اس کے بعد ہم نے اس کو دین اسلام کو فالو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور یہ پاسبلی یہ منافقوں میں سے ایک ہے. منافق اس وقت کہتے تھے ان لوگوں کو جو دکھانے میں تو اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن اصل میں وہ مسلمان ہوتے نہیں تھے, وہ اندر سے مشرک اور کافر ہی ہوتے تھے, بس مسلمان ہونے کا ڈھونگ ناٹک کر رہے ہوتے تھے تاکہ مسلمانوں کے راز جان سکے. تو اس کو آخر تک جو ہے منافق کا درجہ محمد کے ہی ساتھ والے صحابی اس کو دیتے رہے. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابہ ہوں جو محمد کے ساتھ اجل سے اسٹارٹ تھے, اس میں جیسے کہ محمد بن عاص بھی ہے, اور خالد کی جو ہے بغاوت یا پھر اس کو بدلنے کی ریزن بہت سارے ہیں. جیسے ایک تو یہ ہے کہ اس کو عاص بن عمر بن عوف کے ساتھ خاص جلن تھی, کیونکہ جس وقت یہ گیا تھا نبی کے پاس میں, اس نے اسلام قبول کیا تھا, تو اس کو جو ہے اس کی اور عمر بن عاص بن عوف کی بحث ہو گئی تھی, جس میں محمد نے عبد الرحمن بن عوف اور عمر بن العاص کا پارٹ لیتے ہوئے یہ کہا تھا خالد بن ولید کو کہ میرے صحابہ, اگر کوئی اللہ کے راستے میں پہاڑوں کے برابر بھی سونا صدقہ کر دے تب بھی وہ میرے صحابہ کے جیسا نہیں ہو سکتا. یہ بات کس نیریٹو میں کہی گئی ہے کہ خالد بن ولید جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا تھا, اور ولید بن مغیرہ جو ہے وہ مکہ کا سب سے رئیس خاندان اور آدمی اس وقت ہوا کرتا تھا, اور یہ پہلا شخص تھا ولید بن مغیرہ جس نے محمد کو ایک جادوگر کہہ کر کے اس کی پروفٹ ہوڈ کو ڈینائی کر دیا تھا, اور وہ بہت مالدار تھا. تو شاید بہت مالدار پریوار سے ہونے کی وجہ سے محمد نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا صدقہ کر دے تب بھی وہ میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف اور عمر بن عاص کے برابر جو ہے خالد بن ولید کبھی بھی نہیں ہو سکتا, اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. تو اس جلن کی وجہ سے بھی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بغض رکھتا ہو, ان کے ساتھیوں سے, محمد کے ساتھیوں سے. بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہیں, اور ایک انسیڈنٹ ایسا بھی ہوا جہاں خالد بن ولید نے ایک ایسے گروپ کو قتل کر دیا جن کو قتل کرنا اس وقت نامناسب تھا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ تو ایمان والے ہیں, کلمے والے ہیں, لیکن خالد بن ولید نے یہ کہہ کر کہ تم لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو, تو ان سب کو مار ڈالا. جس کے بارے میں بعد میں یہ عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا کہ یہ آدمی نے اس کو اس لیے قتل کیا ہے کیونکہ اس قبیلے والوں نے خالد بن ولید کے چچا کو قتل کیا تھا. اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اس کو صرف اس لیے اس نے ان کو قتل کر دیا, اس باوجود اس کے کہ وہ مسلمان تھے. تو یہاں سے بھی ڈسپیوٹ پیدا ہوا ہے. تو ایسی اور تو اس موقع پر محمد نے یہ کہا تھا ہاتھ اٹھا کر کے کہ اے اللہ, خالد بن ولید نے جو کچھ کیا ہے نا اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں.
تو یہاں سے بھی یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ یہ ایک پلان کے تحت یہ لوگ کام کر رہے تھے، اور یہ جتنی بھی اینٹی تھی، چاہے وہ ابو سفیان ہو، خالد بن ولید ہو اور عمر ہو، یہ سب کے سب مشکوک تھے، کیونکہ عمر وہ شخص ہے جس نے نبی کو مرتے وقت قلم اور پیپر دینے سے منع کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی وصیت نہ لکھ سکے، اور یہ کہا تھا کہ نبی جو ہے وہ بیمار ہے، وہ ہجیان بک رہا ہے، اور ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ تینوں کے تینوں اپنے بہت سارے ایکٹ سے منافق ثابت ہوتے ہیں اور یہ مشکوک ثابت ہوتے ہیں، لیکن بعد کا جو محمد ہے وہ اکثر عمر کے اصرار کے اوپر، خالد بن ولید کے اصرار کے اوپر، اتنا سب ہونے کے بعد بھی وہ خالد بن ولید کو اپنا جو ہے کمانڈر کے پوسٹ سے نہیں ہٹاتا اور جنرل بھی بناتا ہے، یہاں تک کہ پوری اسلامی حکومت کا اس کو، پھر اس کے باوجود بھی کہ اس نے ایسے غلط کام کیے۔ ایک آدمی کا تو اس نے گردن کاٹ کر کے اس کے سر کو پکایا اور اس کو کھا گیا، اور اس کی بیوی کے ساتھ غلط مباشرت بھی اس نے کی، خالد بن ولید نے۔ باوجود اتنے گھٹے گھٹے کام کرنے کے بھی اس کو گورنر جنرل بنایا جاتا ہے، عمر کو ایسا ڈینائی کرنے کے بعد بھی خلیفہ بنایا جاتا ہے، اور یہ جو ابو سفیان ہے اس کی ہونے والی اولاد آگے خلیفہ بھی بنتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے غلط ہونے کے بعد بھی اگر یہ لوگ اسلام کا ایج لے رہے تھے اور اسلام کو اپنے مطابق یوٹیلائز کر رہے تھے، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ جو محمد تھا وہ ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھا۔ اور یہ بات ہمیں کئی اور موقعوں پر بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں عمر جو ہے محمد کی بیوی سودا کو چھیڑتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تجھے پہچان لیا پردے کی آیت لانے کے لیے، اور پھر محمد پردے کی آیت نازل بھی کرتا ہے۔ اذان کا جب پرپوزل عمر دیتا ہے تو وہ پرپوزل بھی مانا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ بعد کا جتنا بھی دین ہے اور جتنا بھی اسلام ہے وہ ان لوگوں کا گڑھا ہوا ہے، اور وہ محمد جو ریپلیس کیا گیا تھا یعنی کہ مصعب بن عمیر، وہ ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلے تھا۔ اس نیریٹو کو میں نے پچھلی سٹریم میں آپ کو بتایا تھا، اب آگے اسی نیریٹو پہ ہم ریلیٹڈ بات کریں گے، اور میں گزارش یہ کرتا ہوں ان سبھی لوگوں سے جو میری سٹریم کو سن رہے ہیں اور مسلم ہیں اور وہ میرے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل ضرور کیجئے۔ میں منتظر ہوں کہ آپ لوگ آئیں اور آپ لوگ آ کر کے میرے علم میں اضافہ کریں، یا مجھے بتائیں کہ آپ کو اسلام کی جو سمجھ ہے آپ کی وہ مجھ سے کس طریقے سے بہتر ہے، اور میں کس طریقے سے اسلام کی سمجھ میں یا اسلام کی نالج میں غلط ہوں۔